تھیلیسیمیا ایک موروثی خون کی بیماری ہے جو خون کے سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن کی غیر معمولی ساخت یا مقدار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہیموگلوبن وہ پروٹین ہے جو خون میں آکسیجن کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ تھیلیسیمیا کی وجہ سے خون کے سرخ خلیے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے اور وقت سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے جسم میں خون کی کمی انیمیا ہو جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، تھیلیسیمیا مائنر۔ یہ کم شدت والی حالت ہے جس میں علامات معمولی یا غیر واضح ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، تھیلیسیمیا میجر۔ یہ زیادہ شدت والی حالت ہے جسے کولیز انیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس شدید والی حالت ان تھیلیسیمیا میجر میں مریض کو شدید خون کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اور باقاعدہ خون کی منتقلی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 3، الفا تھیلیسیمیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہیموگلوبن کے الفا جینز متاثر ہوں۔ اس کی شدت ہلکی سے شدید ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، بیٹا تھیلیسیمیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہیموگلوبن کے بیٹا جینز متاثر ہوں۔ اسباب اور وجوہات۔ نمبر 1، جینیاتی تبدیلی۔ تھیلیسیمیا جینیاتی بیماری ہے اور یہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر دونوں والدین تھیلیسیمیا کے جین کے حامل ہوں تو بچے کے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہیموگلوبن کی خرابی۔ تھیلیسیمیا میں ہیموگلوبن کی پیداوار کم یا غیر معمولی ہوتی ہے جو خون کے سرخ خلیوں میں خرابی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 3، وراثتی عوامل۔ جن خاندانوں میں تھیلیسیمیا کا جین موجود ہو اس میں اس بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے علامات: جسمانی کمزوری اور تھکن، جلد کی زردی یا پیلا پن، ہڈیوں کی ساخت میں تبدیلی، خاص طور پر چہرے کی ہڈیاں، پیٹ میں درد اور جگر یا تیلی کی سوجن، دل کے مسائل، نشو و نما میں رکاوٹ۔ تشخیص: خون کے ٹیسٹ، ہیموگلوبن الیکٹروفورسس، ڈی این اے ٹیسٹنگ، مکمل خون کی تعداد، سی بی سی۔ علاج: نمبر 1، خون کی منتقلی۔ تھیلیسیمیا میجر کے مریضوں کو بار بار خون کی منتقلی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، آئرن کی سطح کم کرنا۔ خون کی منتقلی کے نتیجے میں آئرن کی سطح بڑھ سکتی ہے جسے دوائیوں کے ذریعے کم کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہڈیوں کے گودے کی پیوند کاری، بون میرو ٹرانسپلانٹ۔ یہ ایک ممکنہ علاج ہے لیکن یہ مہنگا اور پیچیدہ عمل ہوتا ہے۔ نمبر 4، جینیاتی مشاورت۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے جینیاتی مشاورت ضروری ہے تاکہ آئندہ نسلوں میں بیماری کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ بچاؤ: شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروانا، جینیاتی مشاورت، متاثرہ خاندانوں میں آگاہی پھیلانا۔ تھیلیسیمیا ایک پیچیدہ بیماری ہے لیکن بروقت تشخیص اور مناسب علاج کے ذریعے مریض کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تھیلیسیمیا ایک گہری اور پیچیدہ بیماری ہے جس کے بارے میں مزید تفصیلات درج ذیل ہیں۔ تھیلیسیمیا کے دیگر پہلو۔ نمبر 1، مرض کی شدت۔ تھیلیسیمیا مائنر۔ علامات عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی یا بہت معمولی ہوتی ہیں جیسے ہلکی تھکن یا خون کی کمی۔ اکثر یہ لوگ بیماری کے کیریئر ہوتے ہیں لیکن خود شدید بیمار نہیں ہوتے۔ تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا۔ یہ تھیلیسیمیا مائنر اور میجر کے درمیان کی حالت ہے۔ خون کی منتقلی کی کم ضرورت ہوتی ہے مگر مریض کو اعتدال سے زیادہ تھکن اور دیگر علامات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تھیلیسیمیا میجر۔ میجر بیماری کی سب سے شدید قسم ہے جس میں بچوں کو پیدائش کے بعد چند مہینوں میں خون کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ تھیلیسیمیا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ تھیلیسیمیا میجر کے مریضوں کو ہر 3-4 ہفتے بعد خون لگوانا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، تھیلیسیمیا کے جینیاتی پہلو۔ تھیلیسیمیا ایک آٹوسومل ریسیسیو بیماری ہے، یعنی اگر دونوں والدین میں تھیلیسیمیا کا جین ہو تو بچے کے متاثر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے صرف ایک تھیلیسیمیا مائنر کا حامل ہو تو بچے کو بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ جین کیریئر بن سکتا ہے۔ نمبر 3، متاثرہ افراد کو جغرافیائی تقسیم۔ تھیلیسیمیا زیادہ تر ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں ملیریا عام تھا جیسے جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، بحیرہ روم کے علاقے اور افریقہ۔
یہ ایک قدرتی مدافعتی طریقہ ہے جو ملیریا کے خلاف حفاظت فراہم کرتا ہے۔ تفصیلی علامات یہ ہیں: چہرے کی ہڈی کی ساخت میں تبدیلی۔ تھیلیسیمیا میجر کے مریض میں اکثر چہرے کی ہڈیوں میں ابھار یا دیگر غیر معمولی ساخت دیکھنے کو ملتی ہے۔ جلد اور آنکھوں کی زردی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون کے خراب خلیے جگر میں ٹوٹتے ہیں، جس سے بلیروبین کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جگر اور تلی کی سوجن۔ تلی خون کے خراب خلیوں کو فلٹر کرتی ہے، جس سے اس کی سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جگر میں بھی دباؤ پڑتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے خطرات: نمبر 1، آئرن کی کمی۔ آئرن اوور لوڈ۔ خون کی بار بار منتقلی آئرن کی مقدار میں اضافے کا سبب بنتی ہے، جو دل، جگر اور دیگر اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 2، ہڈیوں کی کمزوری۔ خون کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں پتلی اور کمزور ہو جاتی ہیں، جس سے فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، دل کے مسائل۔ دل پر دباؤ بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ فیلئر یا دیگر امراض ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، انفیکشن کا خطرہ۔ خون کی منتقلی کے دوران اگر مناسب حفاظتی اقدامات نہ کیے جائیں تو انفیکشن جیسے ہیپاٹائٹس یا HIV کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ علاج کی مزید تفصیلات یہ ہیں: نمبر 1، چیلشن تھراپی۔ یہ ایک خاص علاج ہے جو جسم سے اضافی آئرن کو نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ ادویات جیسے ڈیفراسروکس یا ڈیفرال استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 2، ہڈیوں کے گودے کی پیوند کاری، بون میرو ٹرانسپلانٹ۔ یہ ایک ممکنہ علاج ہے جو تھیلیسیمیا کے مستقل علاج میں مدد ثابت ہو سکتا ہے۔ بہترین نتائج کے لیے یہ کم عمری میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جین تھراپی۔ یہ ایک جدید علاج ہے جس میں خراب جینز کو درست کیا جاتا ہے۔ تحقیق ابھی جاری ہے، لیکن مستقبل میں یہ ایک مؤثر حل ہو سکتا ہے۔ زندگی کے معیار کو بہتر بنانا۔ نمبر 1، غذائیت۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو آئرن سے کم غذائیں کھانی چاہیے اور فولک ایسڈ کے سپلیمنٹس لینے چاہیے تاکہ خون کے نئے خلیے بن سکیں۔ نمبر 2، ورزش۔ ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمیاں جیسے چلنا یا یوگا کرنے سے جسمانی تھکن کم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، نفسیاتی مدد۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے مریض اور ان کے خاندان کو ذہنی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے مشاورت اہم ہے۔ آگاہی اور بچاؤ کے اقدامات۔ نمبر 1، شادی سے پہلے ٹیسٹ کروانا۔ تھیلیسیمیا کے جین کے بارے میں جاننے کے لیے شادی سے پہلے دونوں پارٹنرز کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے۔ نمبر 2، حکومتی اقدامات۔ تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے عوامی سطح پر آگاہی مہمات، ٹیسٹنگ سینٹرز اور خون کی منتقلی کی سہولیات کی فراہمی ضروری ہے۔ نمبر 3، تعلیمی اداروں میں آگاہی۔ طلباء کو ابتدائی عمر میں تھیلیسیمیا کے خطرات اور اس کی روک تھام کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے۔ حتمی بات: تھیلیسیمیا ایک قابل انتظام بیماری ہے، مگر اس کے لیے مستقل دیکھ بھال، مناسب علاج اور بروقت تشخیص بہت ضروری ہے۔ جدید علاج کے ذریعے مریضوں کی زندگی کو نہ صرف لمبا بلکہ معیاری بنایا جا سکتا ہے۔